کسی نعمت کی کمی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی قلت نہ ہو، لیکن دل ہر گھڑی اللہ کی یاد سے وابستہ رہے، دل ہر لمحہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت اور آپ کی نزدیکی سے آشنا رہے اور آشنائی کی لذت سے پہرا مند رہے۔ میرے دوستو، یہی حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، اور یہی علم دین کی خوبی ہے، یہی علم دین کا کمال ہے کہ جہاں ہر طرف سے دنیا قیدی بنانے کے لیے آمادہ ہے، جہاں ہر سمت سے برائی گھیرنے کے لیے آمادہ ہے، مگر علم اس کے لیے تحفظ کا قلعہ اور فصیل بن جایا کرتا ہے۔ آپ صفائی کر رہے تھے آستین چڑھا کے وضو خانہ کی، اور وضو خانہ کا پانی بہہ کر کے جو مسجد کے باہر جوہر میں جاتا ہے، اس نالی کو آپ صاف کرتے ہیں، کوزوں کو صاف کرتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کو صاف کرتے ہیں۔ اسی درمیان ایک عیسائی مملکت کا قاصد پیغام جنگ لے کر کے آتا ہے۔ حضرت فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہتا ہے کہ میری مملکت کے حکمران نے، میرے بادشاہ نے آپ کو جنگ کی دعوت دی ہے، آپ بتائیں کہ ہم سے جنگ کے لیے آپ کب تیار ہوتے ہیں۔ جنگ کی دعوت دی جاتی ہے، حضرت روزہ کی حالت میں ہے، اعتکاف کی حالت میں ہے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں، باہر آ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، غصہ میں نہیں آ سکتے، سرخ ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے والے نے سچ کہا ہے کہ خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے، خدا پناہ میں رکھے جلال مومن سے نگاہ بدلی کہ عالم میں انقلاب آیا۔ اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، جو اللہ کے لیے اپنے آرام کو ترک کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنی آئیڈینٹی کو بھی قربان کر دیتا ہے، جو اللہ کے لیے تخت و تاج سے منہ موڑ لیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے زحمت برداشت کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مشقت برداشت کرتا ہے، جو دنیا والوں کی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی طرف توجہ نہیں دیتا، طنز کرنے والوں کے طنز کو نہیں دیکھتا، تمسخر کرنے والوں کے تمسخر کو خاطر میں نہیں لاتا، کوئی ٹھٹا کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ان کی طرف اس کی نظر نہیں اٹھتی۔ نظر تو کیا ہے، ادھر خیال نہیں جاتا، نظر ہے، خیال ہے، توجہ ہے تو فقط مولا کی رضا اور اس کے حبیب کی رضا کی طرف۔ آپ جلال میں آئے، اور جلال میں آ کر کے جو نالی تھی جس میں کچھ کیچڑ تھا، اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا کیچڑ میں، تو اس کیچڑ سے تازہ تازہ فریش 2 آنکھیں آپ کے ہاتھ میں آئی، اور قاصد سے کہا کہ لے تیرے حاکم کا یہ جواب ہے، کپڑا پھیلا، کپڑے کا دامن پھیلا اور اسے سنبھال کے تیرے حاکم کے پاس لے جا۔ قاصد نے جب اپنے کپڑے کے دامن کو پھیلایا اور حضرت کا ہاتھ کھلا، مٹھی جب کھلتی ہے تو کیچڑ میں تازہ 2 آنکھیں ہیں، یہ اس کے دماغ میں نہیں آ رہا، اس کی سمجھ سے برا ہے، وہ پریشان ہے کہ یہ پانی کی نالی ہے، یہ کیچڑ ہے، اور یہ تازہ آنکھیں کس کی ہیں۔ حضرت نے کہا لے جا آنکھیں تیرے حکمراں کے پاس اور تیرے حاکم سے کہہ دینا کہ تو نے جسے اعلان جنگ دے کر کے بھیجا تھا، جسے جنگ کی دعوت دے کر کے بھیجا تھا، اس نے یہ آنکھیں دی ہیں اور کہا ہے کہ فیصلہ تو کر لے، جنگ پسند ہے یا آنکھیں پسند ہیں۔ اس وقت بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا، آنکھوں کو کپڑے میں لپیٹا، گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا اور بڑی تیز رفتاری سے وہ اپنے ملک کی طرف بڑھا۔ چند دنوں کے بعد مسلسل سفر کرنے کے بعد پایہ تخت یعنی کیپٹل میں پہنچا اور دیکھا کہ یہاں بادشاہ کے محل کے آس پاس لوگ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں اور
حکیموں کو بلایا جا رہا ہے، طبیبوں کو بلایا جا رہا ہے، معالج بھی آ رہے ہیں، اور سب کے چہرے پہ تشویش ہے، سب کے چہرے پہ پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کیا یہاں کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی یہاں ناگوار بات ہو گئی، کوئی مر گیا ہے کیا؟ لوگوں سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ یہ اداسی پھیلی ہوئی ہے، یہ تشویش پھیلی ہوئی ہے، یہ سب کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، کوئی حادثہ ہوا ہے؟ کہا پتہ نہیں ہے کیا حادثہ ہوا ہے، مگر سنتے ہیں کہ فلاں روز حکمراں اپنے محل میں، اپنے نرم و نازک گدے میں اور اپنے قیمتی روم میں سویا تھا، اور اچانک کسی نے اس کی آنکھیں نکال لی۔ تب اس کے ذہن میں بات آئی کہ ہاں، اس مرد درویش نے جو نالی سے آنکھیں نکالی ہیں، یہ اس کی طاقت، اس کا تصرف تھا کہ تم کیا، تمہارا اقتدار کیا، تمہارا وقار کیا، تمہاری طاقت کیا، تمہاری سلطنت کیا، سب ہماری نالیوں میں پڑی ہیں۔ ہم چاہیں تو اس میں ہاتھ ڈال کر کے تمہاری مملکت کا خاتمہ کر دیں، ہم چاہیں تو اس نالی کی کیچڑ میں ہاتھ ڈال کر کے تمہارے حکمراں کی گردن کو دبا دیں، اور ہم چاہیں تو اس کیچڑ سے تمہارے حکمرانوں کی آنکھوں کو کھینچ لیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ قاصد گیا اور کہا کہ حضور، جسے لڑائی کا پیغام بھیجا تھا اسی نے کہا ہے کہ جنگ پسند ہے یا آنکھیں پسند ہے، تو مچل گیا، تڑپ گیا، اچھل گیا، کہا مجھے جنگ نہیں کرنا، مجھے لڑنا نہیں ہے، میرے لیے تو بہتر یہی ہے کہ مجھے میری آنکھوں کو واپس کر دیا جائے۔ میرے دوستو، یہ آنکھ لینے والے کا کمال ہے، یہ آنکھ کھینچنے والے کا کمال ہے، یہ آنکھ نکالنے والے کا کمال ہے کہ جب دشمن جنگ سے بعد آتا ہے، جب دشمن کو اپنی خطا کا احساس ہوتا ہے، جب دشمن اپنے آپ کو مغلوب سمجھ لیتا ہے، تو اس کے حلقوں میں آنکھ رکھی جاتی ہے اور اس کی آنکھ قائم ہو جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ علم ہے، اور یہ علم پر عمل کا نتیجہ ہے، یہ علم دین کی طاقت ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے پاس سب سے بڑی توانائی اور سب سے بڑی طاقت یہی تو تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا لے کر کے آئے ہندوستان میں؟ فوج لے کر کے آئے تھے، لشکر لے کر کے آئے تھے، تلواریں لے کر کے آئے تھے۔ جو فوج لے کر کے آتے تھے، تلوار لے کر کے آتے تھے، وہ بھی ہزیمت اٹھا کے جاتے تھے، وہ بھی رسوا ہو کر کے جاتے تھے، وہ بھی پریشان ہو کر کے جاتے تھے۔ اور یہ درویش اپنے ساتھ اللہ کی کتاب لے کر کے آتا ہے، یہ درویش اپنے پاس اپنے ساتھ رحمت للعالمین کا پیغام لے کر کے آتا ہے، جان نثاروں کی ایک مختصر سی جماعت لے کر کے آتا ہے، حق کے علم برداروں کی، دین کے علم برداروں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی لے کر کے آتا ہے، اور ہندوستان کی زمین کو آواز دے کر کے کہتا ہے کہ اے زمین، تلوار لے کر کے تجھ پر فتح و ظفر مندی حاصل کرنے والے آئے، مگر تجھ پر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اور یہ معین الدین آیا ہے اللہ کی کتاب کو لے کر کے اور اس کے نبی کے پیغام کو لے کر کے تیرے سینے اور تیرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اس زمین کے ذرے ذرے نے خواجہ کا استقبال کیا، اور خواجہ صاحب کے سامنے حالات اٹھے۔ وہ تو جہاں جہاں چراغی مستفنی ہے وہاں شرار بولہبی ہوں گے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، دلی، دیا اور درگزر کا جذبہ دین اسلام کو اور دین کے علم کو پھیلانے کے لیے آئے۔ رجل علم علم فنشرہ کی چلتی پھرتی آپ شرح بن کر کے، خلاصہ بن کر کے ہندوستان میں آئے، اور ہندوستان کی زمین پر آپ نے کس طرح سے دین کو اور علم دین کو پھیلایا۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کروں، اس کے بعد اپنی بات کو پوری کروں، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ دل لگا کے جی لگا کے درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ خواجہ صاحب کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں، حضرت رئیس المقررین علامہ رئیس کوثر صاحب قبلہ اور منبر پر اور سامعین میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی علماء بیٹھے ہیں، انہیں بخوبی اس بات کا علم ہے، احساس ہے کہ خواجہ صاحب کی سوانح عمری ہمیں کس حد تک ہدایت دے رہی ہے اور سنبھال رہی ہے۔ اور خواجہ صاحب کی سوانح عمری کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں
کہ خواجہ صاحب نے کن قربانیوں اور ایثار کے ساتھ ہندوستان میں دین کو اور علم دین کو پھیلایا۔ آج علماء پر لوگ زبان درازی کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ دوستو در حقیقت یہ وارث علوم نبویہ اور یہ نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہماری دنیا اور ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے چھٹ جاتا اور دنیا اور دین میں ہم رسوا ہو جاتے۔ یہ تکالیف اٹھاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کا وجود ہمارے لیے، آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ خواجہ صاحب جہاں آج جنتی دروازہ ہے، اس جگہ آپ بیٹھا کرتے تھے، یہیں آپ کی تشریف رہتی تھی، آپ جلوہ افروز رہتے تھے، نماز ادا کر کے آتے تھے، گھر میں جا کر کے رات کو ضرورت سے فارغ ہو کر کے یہیں آتے تھے، یہیں تہجد پڑھتے تھے، یہیں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور قریب قریب لاکھوں بے ایمانوں نے اس جگہ حاضر ہو کے خواجہ صاحب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے دین کی، اسلام کی نعمت حاصل کی۔ یہیں بیٹھ کر کے خواجہ صاحب بچوں کو تعلیم دیتے تھے، طلباء کو علم قرآن، علم حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ جس طرح سے آج آپ نے دیکھا کہ 67 بچے، 68 بچے، الحمدللہ کل میں نے بچوں کا امتحان بھی لیا، ایگزام بھی لیا، تو میں نے حاجی علی ماسٹر کو مبارکبادی دی کہ حاجی صاحب آپ حضرات مبارکبادی کے لائق ہیں، کیونکہ گجرات کے اکثر مدارس میں آنے جانے کا اتفاق ہوتا ہے، چلتے چلتے دعوت نہ بھی ہو، امتحان کی پھر بھی بیٹھ کے ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں ہم لوگ، کیا پڑھتے ہیں آپ، کون سی کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب میں کتنے ابواب ہیں اور کس فن میں یہ کتاب ہے، اس کے مصنف کون ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پتہ چلتا ہے کہ ادارے میں تعلیم ہے یا نہیں۔ آپ کے ادارے میں بچوں کا امتحان کچھ کر لیا تو امتحان لینے کے بعد الحمدللہ دل کو خوشی ہوئی کہ عمارت جتنی شاندار ہے، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عمارت شاندار ہوتی ہے، جیدہ زیب ہوتی ہے، مگر تعلیم کمزور ہوتی ہے۔ لیکن یہاں گجرات کے چند اداروں میں یہ ادارہ بھی آپ کا شامل ہے کہ جو عمارت بھی اچھی رکھتا ہے، جگہ بھی اچھی رکھتا ہے، اور مدرسین اور صدر المدرسین بھی الحمدللہ ٹاپ مقام کے ہیں، ارکان اور اس کے ناظمین اور اس کے معاونین بھی سبحان اللہ بہت اچھے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، اور بچوں میں جھانچا تو اکثر بچے 12 بچے ہیں تو 12 میں 10 ایسے بچے نکلے جو ذہین، ہوشیار اور سوال کا وہ اچھے سے اچھا جواب دینے پہ قادر نکلے۔ خوشی ہوئی۔ میں نے مولانا رئیس کوثر صاحب کو تو مبارکبادی نہیں دی، ورنہ سمجھے گے کہ یار باپو مسکا لگانے آئے کیا، کیونکہ ہمارے سینئر ہیں یہ، ان کے سامنے زیادہ بولنا وہ بھی خلاف ادب ہے۔ لیکن چونکہ حاجی صاحب ایک زمانے میں ہمارے یہاں مسکینیا میں رہ چکے ہیں اور انہوں نے دورہ جی کی پرانی تاریخ دہرائی، تو میں نے حاجی صاحب سے بے تکلف کہا کہ حاجی صاحب الحمدللہ دل کو مسرت ہوئی، خوشی ہوئی، آپ کے ادارے میں تعلیم اچھی ہو رہی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے صدقے میں یہاں کی تعلیم اور نکھرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس تعلیم میں مضبوطی عطا فرمائے، یہاں کے بچوں میں اللہ تعالیٰ مزید صلاحیت عطا فرمائے، اور اس قدر صلاحیت عطا فرمائے کہ یہ ادارہ اس بھروچ یا آپ کے دیادرہ کے آس پاس نہیں بلکہ گجرات کے علاقوں تک اپنی پاکیزہ تعلیم سے ہر طرح کی خرابی کو دور کرنے کا سبب بن جائے، جہالت کو بھی، گمراہیت کو بھی، اور لوگوں کے ذہن و فکر میں جو دین کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ان تمام تر خرابیوں کو دور کرنے کا سبب بنائے۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ بھی خواجہ صاحب کا طریقہ ہے، درسگاہ لگانا، کتابیں رکھنا، بچوں کو بلانا پڑھانا۔ خواجہ صاحب بھی قرآن کی تفسیر، حدیث شریف کی شرح، بلکہ مکمل عالم بنایا کرتے تھے، اور جب پڑھنے والا عالم ہو جایا کرتا تھا تو آپ اسے کسی نہ کسی علاقے میں بھیجتے تھے۔ آپ ہندوستان کے سارے علاقوں میں جاؤ، ہندوستان کے جتنے اسٹیٹ اور صوبے ہیں ان تمامی صوبوں میں جاؤ تو آپ کو تاریخ کی روشنی میں، یعنی آپ کو اتہاس کے ثبوت کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، خواجہ صاحب کے شاگرد یا خواجہ صاحب کے مرید یا خواجہ صاحب کے خلیفہ جلوہ گر نظر آئیں گے۔ بارمیل علاقے میں خواجہ صاحب کے ایک شاگرد کا مزار دیکھا، تو ان کی تاریخ مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن جب علی گڑھ یونیورسٹی میں حضرت مولانا علیم اشرف صاحب جائسی، مولانا کلیم اشرف صاحب جائسی کے چھوٹے بھائی ہیں اور صوبہ تصوف میں وہ وہاں پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، تو گفتگو کے درمیان انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ باپو یہ خواجہ صاحب کے شاگرد ہیں، اور خواجہ صاحب کہ یہاں انہوں نے فراغت حاصل کی، یعنی عالم ہوئے۔ جتنے عالم ہوئے ان کو تو خواجہ صاحب نے الگ الگ علاقوں میں بھیج دیا، خدمات سونپ دی ان کے حوالے، مگر ان کو بٹھائے رکھا۔ چند دن گزرنے کے بعد ان سے صبر نہ ہوا، انہوں نے گزارش کی کہ خواجہ صاحب، اے عطائے رسول، میرے سارے ساتھیوں کو تو آپ نے ایکٹیو کر دیا، کام پہ لگا دیا، خدمات سے انہیں وابستہ کر دیا، حضور میرے لیے بھی کوئی موضوع مناسب جگہ ہو تو حکم دیجیے، چلا جاؤں۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اتنے میل دور ایک گاؤں ہے جس میں ایک ہی کنواں ہے اور آس پاس کھیتی باڑی نہیں، لوگ روزگار کی تلاش میں شہر کی طرف جاتے ہیں، اور گاؤں میں بچے بوڑھے ہیں، جوان مرد جوان عورتیں روزی کی تلاش میں کاشت والے علاقے یا روزگار والے علاقے میں جا کے آباد ہوتے ہیں، جو سال میں 2-3 مرتبہ گاؤں آتے ہیں، ورنہ آبادی میں زیادہ ضعیف اور بچے ہیں۔ وہاں ایک کنواں ہے، ضعیفوں کو پانی بھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہاں چلے جاؤ، ڈیرا ڈال دو اور کمزور اور ضعیف کو پانی بھرنے میں مدد کیا کرو۔ خواجہ صاحب کے یہ شاگرد آئے، ایک جھوپڑا بنایا، اپنا بستر بچھایا، چند کتابیں رکھی، ایک ہفتے میں آپ کہیں جا کر کے مزدوری کرتے اور مزدوری سے جو کچھ معاوضہ ملتا اس سے آپ گزر بسر کرتے، اور باقی وقت نماز میں، تلاوت میں، کتاب بینی میں اور کنویں کے قریب کھڑے رہتے۔ دیکھا کوئی ضعیف آیا تو پانی اسے بھر دیا، بچہ آیا تو پانی اسے بھر دیا۔ ابھی آپ نے حضرت مولانا شیر محمد صاحب کی زبان سے وہ حدیث شریف سماعت کی کہ المخلوق عیال اللہ ہے، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کے کنبے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کنبے سے پاک ہے، لیکن اللہ مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے، اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کو اللہ رغبت دلانے کے لیے اس مخلوق کو اپنا کنبہ بتاتا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ بھلائی کی وہ مجھے محبوب ہے۔ خدمت خلق آج دنیا متحد ہو رہی ہے ایسے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، مدارس کو بدنام کرنے، علماء کو بدنام کرنے، طرح طرح کے غلط ایلیگیشن اور الزام دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن و فکر میں بدگمانی پھیلائی جاتی ہے۔ اگر ہم غور و فکر سے دیکھیں تو معاملہ اس کے خلاف، ظلم کرنے والے، اتیاچار کرنے والے، لوگوں میں برائی پھیلانے والے، لوگوں کی سلامتی کے لیے خطرہ پیدا کرنے والے، یہ مدرسہ والے نہیں، یہ خانقاہ والے نہیں، یہ علماء نہیں ہیں، بلکہ جو سلامتی کا ڈھونگ رچاتے ہیں وہی لوگ لوگوں کی سلامتی کے دشمن ہیں۔ جہاں قرآن کا علم ہوتا ہے، جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، سنت کا اور حدیث کا علم ہوتا ہے، جہاں دین اسلام کا علم ہوتا ہے، جہاں دین اسلام سے وابستہ کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے، وہاں سلامتی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس خواجہ صاحب کے شاگرد نے 30 سال تک مسلسل وہاں لوگوں کو پانی بھر کے دینے کی خدمت انجام دی۔ کتنے سال تک؟
30 سال تک 30 سال گزرے تو گاؤں کے بوڑھوں نے جمع ہو کر کے ان کو بلا کر کے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہماری اس غریب آبادی میں تم 30 سال سے آباد ہو اور ہمارے ضعیف لوگوں کی مدد کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو، مگر آج تک ہم نے کسی کے سامنے تم کو ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں اچھے پرسنگ بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی تم اس پرسنگ کا فائدہ لینے یا کھانا کھانے یا کھانا لینے نہیں آئے۔ کبھی اس 30 سال کی سیوا کا، 30 سال کی خدمت کا تم نے ہم سے معاوضہ طلب نہیں کیا ہے، کوئی بدلہ طلب نہیں کیا ہے۔ بڑی خندہ پیشانی سے تم رہتے ہو، بہت ہی صاف ستھرے ہو کے رہتے ہو۔ تمہاری ذات میں بہت ہی وقار ہم دیکھ رہے ہیں، تمہاری ذات میں بہت صبر دیکھ رہے ہیں، تمہاری ذات میں ہم سیم دیکھ رہے ہیں۔ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو کہا مقصد ہمارا اور کیا ہو سکتا؟ خدا کی رضا، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اور میرے پیر و مرشد، میرے استاد گرامی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا میرا اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے معین الدین چشتی؟ تمہارے پیر ہیں، تمہارے استاد ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے پیر ہیں وہ، میرے استاد گرامی ہیں وہ، اور انہوں نے ہی مجھے حکم دے کر کے تم لوگوں کی خدمت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ گاؤں والوں نے کہا کہ ہم اس کا چرچا سنتے ہیں، ہم اس کی شہرت سنتے ہیں، سنتے ہیں ہم کہ بڑے مہربان ہیں وہ، بڑے دیالو ہیں وہ، بڑے کریم ہیں وہ، بہت ہی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، گرے ہوئے کو وہ اٹھاتے ہیں، بیماروں کو وہ شفا دیتے ہیں، جو ان پڑھ جاتے ہیں اسے اطمینان دیتے ہیں۔ ان کو لوگوں نے غریب نواز کا لقب دیا ہے۔ ہم نے ان کا چرچا تو بہت سنا، ہم نے اس کا ذکر تو بہت سنا، ہم نے اس کی عظمت کے چرچے تو بہت سنے، مگر دیکھا نہیں تھا۔ مگر اے نوجوان، تیری ذات کو ہم نے دیکھا، تیرے کردار کو ہم نے دیکھا، تیری خدمت خلق کے جذبے کو دیکھا، تو یوں لگا کہ جیسے تیری ذات میں ہم معین الدین کی ذات کے جلوے دیکھ رہے ہیں۔ تجھ میں اتنی خوبی ہے تو تیرے پیر معین الدین میں کتنی خوبی ہوگی؟ تو اتنا نسوارتھ سیوا کی بھاونا رکھتا ہے تو تیرا پیر کتنا بڑا سیوا بھاوی ہوگا۔ دوستو وہ گاؤں اتنا متاثر ہوا کہ پورا گاؤں ایک ہی گھنٹے میں جمع ہو کے اس کے ہاتھ پر، اس نوجوان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا۔ دیالو اس کو بھی کہتے ہیں جو کھانا کھلائے، دیالو اس کو بھی کہتے ہیں جو کپڑا دے، دیالو اس کو بھی کہتے ہیں جو مکان دے، لیکن وہ دیالو بڑا دیالو ہے جو جہنم کی طرف دوڑنے والوں کا ہاتھ پکڑ کے جنت کا رستہ دکھا دے۔ وہ دیالو بڑا دیالو ہے جو آگ کے شعلوں کی طرف لپکتا ہے، وہ آب کوثر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتا ہے وہ اپنے خالق کی طرف بلاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ میرے بعد وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، وہ خوش نصیب جس نے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا۔ دوستو یہ علماء، یہ صوفیاء، یہ بزرگان دین علم کو پھیلاتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، اور یہ مدارس ہمارے دین کے مراکز ہیں۔ ان مدارس کی ہر گام پہ پوری مدد کرنا۔ آپ کو معلوم ہے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملفوظات میں فرمایا کہ علماء کا حساب ہو جائے گا مگر ان کو ایک جگہ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اور علماء کے بعد نمازی آئیں گے، حساب ہو گیا جاؤ جنت میں، زکوٰۃ دینے والے آئے، حساب ہو گیا جاؤ جنت میں، حج کرنے والے آئے، عمرہ کرنے والے آئے، حساب ہو گیا جاؤ جنت میں، خیرات کرنے والے، صدقہ دینے والے، عشر دینے والے، بھلائی کرنے والے، تقویٰ والے، طہارت والے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے ذاکرین، حساب ہوتا رہا جنت میں جاتے رہے۔ تب علماء عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ پروردگار ہمارا حساب تو سب سے پہلے ہو گیا،
مگر ابھی تک ہمیں کھڑا کر دیا گیا ہے اور ہمارے بعد لوگوں کا حساب ہوا، وہ جنت میں جا رہے ہیں تو اللہ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عالموں، آج کے دن تم میرے نزدیک فرشتوں کی طرح ہو۔ میں نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے جنت میں جانے کے لائق نہ رہیں گے، تم ان کی سفارش کرو گے، میں قبول کروں گا اور وہ تمہاری سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ ایک وضو کے لیے تھوڑا پانی دیا ہوگا، وہ بھی مولانا رئیس کوثر کا ہاتھ پکڑے گا کہ حضرت آپ فلاں گاؤں میں واز کرنے آئے تھے، بس میں بیٹھے تھے، بس میں پنچر ہو گیا، آپ نیچے آئے، نماز کا وقت کم تھا، آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی، میری نگاہ پڑی، عرض کیا کہ حضور کیا خدمت ہے؟ کہا خدمت تو کچھ نہیں مگر نماز کا وقت ہے، آخری وقت ہے، وضو کرنا ہے، پانی کی تلاش میں ہوں۔ کہا دیکھیے یہ میرا گھر ہے، آپ تشریف لائیے، آپ وضو کیجئے، میرے گھر میں قدم رکھیے، نماز پڑھیے۔ میرے دوستو، حضرت نے نماز پڑھی تو دوسری گاڑی کا انتظام ہو گیا، اس نے عالم دین کی خدمت میں ایک مصلی پیش کیا اور وضو کا لوٹا پیش کر دیا۔ لیکن علماء بتاتے ہیں اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایسے لوگ بھی علماء کا ہاتھ پکڑیں گے اور علماء ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ دنیا سنورتی ہے، آخرت سنورتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ان مدارس کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان مدارس کے علوم میں اللہ اور عروج عطا فرمائے، ان علماء دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ حیات صدر عطا فرمائے اور مدارس کے معتممین کو، اراکین کو، جو بھی مدارس میں تعاون کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مدرسہ کی صفائی کرتا ہے یا کم از کم ایک مدرسے کے حق میں اچھا گمان کر کے لوگوں کو مدرسے کی طرف راغب کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو، ہم تمامی لوگوں کے ایمان کو سلامت باکرامت رکھے اور ہمیں اللہ اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ قائم رکھے۔ سرکار بغداد قطب البلاد حضرت شاہ عبد القادر جیلانی و حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی غلامی پہ قائم رکھے اور حضور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک حقہ پہ قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جب جس وقت اٹھائے ہم ایمان پر اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں، آمین یا رب العالمین، بجائے حبیب کا سید المرسلین۔ السلام علیکم۔ حضرات ایک منٹ ابھی آپ تشریف رکھیں، ابھی جلسے کے ختم ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تقریر ختم ہوئی ہے، جلسہ نہیں ختم ہوا ہے، تقریریں تو ہو چکی ہیں۔ اب صرف چند منٹ کے لیے حضرت مولانا عزیز احمد صاحب عرف بڑا صاحب، جو ہمارے دیادرہ کی بزرگ ترین شخصیت، یادگار سلف، حجت الخلف ہیں، ان کو صرف اس لیے ہم زحمت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ چند کلمات خیر سے ہم کو نواز دیں، دعا دے دیں، کچھ کہہ دیں۔ تقریر ہو چکی، اب حضرت کے چند منٹ کے ارشادات عالیہ آپ سن لیں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ اب آپ کو بہت جلد فرصت ملنے والی ہے، ہم حضور والا سے گزارش کریں گے کہ اپنے زرین خیالات سے ہم کو مستفیض فرمائیں اور اپنے ارشادات عالیہ سے سامعین کو محظوظ ہونے کا موقع عنایت فرمائیں۔ کسی صاحب کا یہ لائسنس کارڈ ہے، آئی بھائی پٹیل آمود کے ہیں اور یہاں پہ دستیاب ہوا ہے، اگر وہ صاحب مجلس میں ہوں تو اسٹیج پہ آ جائیں، ناظم اعلیٰ صاحب کے پاس ان کی امانت موجود ہے اور اپنی امانت کو واپس لے جائیں۔ ہم حضور والا سے گزارش کریں گے کہ مختصر ہی صحیح لیکن اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں اور مستفیض ہونے کا موقع دیں۔ الحمد للہ
الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا نبیہ الکریم. محترم حاضرین، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جلسے کے حاضرین گھبرا چکے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں چند منٹ کے لیے ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا چند کلمات آپ کے سامنے بیان کرو. آج کا یہ جلسہ جس کو ہم نے اشتہار میں پڑھا، دستار فضیلت کا جلسہ. دستار فضیلت کے معنی کیا ہر عوام تو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آپ سے مختصر بیان کر دوں کہ دستار فضیلت یعنی بزرگی والا امامہ، بزرگی والا صافہ، بزرگی والی دستہ. تو معلوم ہوا کہ فضیلت ان طلباء جنہوں نے کئی سال تک دارالعلوم کی روٹی کھا کر دارالعلوم میں نہایت مشقت و مشقت اور کوشش کر کے علم دین کو حاصل کیا. کسی نے عالم کی سند لی تو کسی نے حافظ کی سند لی تو کسی نے قاری کی سند لی. بہرکیف علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی فضیلت کا معیار ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کروں. قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ ملائکہ میں دنیا میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، دنیا میں اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ کیا رب، کیا تو ایسے انسان کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد کرے گا، خود ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم لوگ نحن نسبح و نقدس لک، ہم رات دن تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس پاکیز کی بیان کرتے ہیں. اگر خلافت کے لائق ہے تو ہم لوگ ہیں. ملائکہ نے جواب دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت صرف و اطلاع فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. اے ملائکہ، اے فرشتوں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اسے کہ انسان کو خلیفہ بنانے کے اندر میرا کیا راز ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے. لیکن جب پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو دنیا کی تمام شے کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کو علم عطا فرمایا. برادران ملت، اگر تفسیر کو دیکھا جائے تو دنیا کی تمام چیزیں کوئی محدود چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اتنی چیزیں ہیں کہ دنیا کی تمام چیزیں ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں، ایک چیز کے کئی نام ہوتے ہیں. آپ لے لیجئے، ایک دودھ کو لے لیجئے، آپ دودھ کو لے لیجئے، ایک دودھ کا نام عربی میں کیا کہا جائے گا، انگلش میں کیا کہا جائے گا، ہندی میں کیا کہا جائے گا، مراٹھی میں کیا کہا جائے گا. برادران ملت، ایک چیز کے نام ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے، دنیا کی تمام چیزوں کے نام بتا دیے. نام بتانے کے بعد فرمایا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تمام نام بتانے کے بعد ملائکہ کے کل ناموں کو پیش کیا کہ میرے فرشتوں فَأَنبِئُونِی، بس تم اس کی مجھے خبر دے دو کہ اس کے کیا نام ہے، ان چیزوں کے کیا نام ہے، دنیا کی ان چیزوں کے کیا نام ہے، ہم مجھے خبر دے دو. فرشتوں نے کیا کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے پروردگار عالم، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں، بلکہ جتنا تو نے ہم کو عطا کیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا
تو آپ نے تمام ناموں کو بتا دیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو جو خلافت دی گئی ہے، اس انسان کے معیار جو ہے، انسان کے معیار فضیلت جو ہے علم ہے۔ علم کے بغیر انسان فضیلت نہیں پا سکتا، علم کے بغیر انسان بزرگی نہیں پا سکتا، انسان کے بغیر علم کے بغیر انسان اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتا، انسان اپنی زندگی کو نہیں سنوار سکتا۔ انسان اپنی زندگی کا سوار کیا ہے، آقا کائنات نے ہم کو کیا بتایا ہے، رسول پاک نے ہم کو کیا بتایا ہے، اسلام کی قوانین کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، حقوق اللہ کیا ہے، انسان بغیر علم کے نہیں پہچان سکتا۔ تو برادران ملت، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دارالعلوم نور محمدی سے جن علماء کرام نے، حفاظ کرام نے اور قرآن نے جو گویا کہ دستار فضیلت حاصل کی ہے، میں ان کو مبارکبادی دیتا ہوں، میں ان کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں اور ان کے ماں باپ کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ ان کے ماں باپوں نے اپنی تمام اولاد کی محبت کو چھوڑ کر، دنیائی مفاد کو چھوڑ کر، دنیا کی تعلیم کو چھوڑ کر ایک دارالعلوم کے اندر انہوں نے بھیج دیا، اور دارالعلوم میں بھیجنے کے بعد وہ آج اتنی تعلیم پانے کے بعد دستار فضیلت کے حقدار ہوئے، دستار فضیلت کے حقدار ہوئے۔ برادران ملت، آج ہم نے دستار فضیلت تو اپنے سروں کے اوپر مان لیا یقیناً، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی ضروری ہے، عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو علم بیکار ہے، اگر عمل نہیں ہوا بغیر علم کے، اگر کوئی گناہ کرے گا اس کا گناہ کم ہوگا، لیکن اگر کوئی علم والا گناہ کرے گا، اگر کوئی عالم گناہ کرے گا تو اس کا گناہ اور زیادہ ہوگا۔ تو برادران ملت، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آج وہ طلباء، آج علماء کرام جو دستار فضیلت کو لے کر ایک تاج باندھ کر گویا کہ اپنے گھر جا رہے ہیں، آج ان کی مبارکبادی تو دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے علم کے اوپر عمل کریں۔ آج بہت سے علماء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا علم مل جاتا ہے تکبر میں آ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں، نہ محبت رسول کی پرواہ ہے، نہ تعظیم رسول کی پرواہ ہے، نہ تعظیم اولیاء کی پرواہ ہے، نہ تعظیم قرآن بڑھ کے کسی چیز کی تعظیم کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس علم ہے، بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ترمذی بھی ہے، تمام چیزوں کے پڑھے ہوئے ہیں، علم ہے، لیکن علم ہونے کے باوجود بھی تعظیم سے انکار کر دیا۔ تو دیکھو آج ہم نے علم تو پڑھ لیا ہے، لیکن تکبر وہ چیز ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تکبر وہ چیز ہے کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، تکبر۔ برادران ملت، آج ہم چھوٹے ہیں لیکن چھوٹا بھی وہ جواب دیتا ہے کہ بڑا تعجب کرتا ہے کہ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست پائے کے بزرگ ہیں، مالک بن دینار بہت زبردست پائے کے بزرگ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ آپ راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا، ایک مٹی میں کھیل رہا ہے، مٹی کے اندر کھیل رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ کی زمین نے آواز دی، آپ کی علم نے آواز دی، اس بچے کو میں سلام کروں، اس بچے کو سلام کروں، لیکن پھر سوچا، پھر نفس نے آواز دی، ایک مالک بن دینار، تم اتنے بڑے آدمی، اتنے بڑے کامل بزرگ، اتنے بڑے ولی کامل، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ایک بچے کو تم سلام کرتے ہو، ایک چھوٹے سے بچے کو سلام کرتے ہو۔ آپ کے دل میں خیال نفس نے پیدا کیا، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد خیال آیا کہ نہیں میرے آقا و مولا مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ آپ واپس آئے اور بچے کو آنے کے بعد سلام کیا کہ السلام علیکم، تو بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ لوگ جانتے ہیں کہ بچہ ہے، ابھی مدرسے کا دروازہ نہیں دیکھا، ابھی دارالعلوم کا دروازہ نہیں دیکھا، لیکن بچہ کیا جواب دیتا ہے؟ سلام کا جواب کیا دیتا ہے معلوم ہے کہ وعلیکم السلام یا مالک بن دینار، وعلیکم السلام اے یا مالک بن دینار۔ کیا تھا؟
मालिक भी इब्न दीनार का तमाम जो आपके अंदर ये था आप मिल जाता है। आप सोचने लग जाते हैं कि मैं इतना बड़ा मुजाहिद, मैं इतना बड़ा इबादत गुजार, मैं इतना बड़ा काबिल, लेकिन एक बच्चा मेरे नाम को पहचान लिया, एक बच्चे ने मेरे नाम को पहचान लिया। आप सोचने में पड़ गए, आप ताज्जुब करने लगे, इस बच्चे ने कभी मुझे नहीं देखा, मेरे गांव को नहीं देखा, मेरे नाम को नहीं सुना, और बच्चे ने मेरा नाम क्यों लिया। उस बच्चे को पूछा कि बच्चे बता कि तूने मेरा नाम मालिक बिन दीनार किस तरीके से जान लिया। और बच्चा कहता है कि हजरत देखिए, क़यामत के अंदर जब रोज़े अज़ल के अंदर जब अरवाहों को जमा किया जाता है, उस वक्त मेरी रूह ने आपकी रूह को पहचाना था, मेरी रूह ने आपकी रूह को पहचान लिया था। बताओ कहाँ की बात, आलम अरवाह की बात बता दी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह इस बात को सुनकर आप ताज्जुब करने लगे। ताज्जुब करने के बाद फरमाते के बच्चे बताओ कि अक्ल क्या है और नफ्स क्या है, अक्ल क्या है, नफ्स क्या है। देखो, इल्म को इल्म से नफ्स को भी मारना होता है, इल्म से नफ्स को भी मारना होता है। और बच्चा जवाब देता है कि हजरत आप यहाँ से चले, 4-5 कदम जाने के बाद आप पहले आए, सलाम करने का इरादा किया, लेकिन आपकी नफ्स ने इनकार किया कि एक बच्चे को तो सलाम करता है, ये आपका नफ्स था। लेकिन जब वापस आए सलाम करने के लिए आपकी अक्ल सलीम थी, या आपकी अक्ल सलीम थी। आप हैरान रह गए कि वाकई आज मेरे नफ्स को पहचाना कि इंसान एक थोड़े से इल्म के ऊपर इतना गुरूर कर जाता है, इतना तकब्बुर कर जाता है कि मेरे बराबर कोई आलिम नहीं है। लेकिन नहीं, गुरूर तो अज़ाज़िल को जलील कर दिया, तकब्बुर अज़ाज़िल का खार कर, तकब्बुर ने अज़ाज़िल को खार कर दिया। हालांकि मुअल्लिमुल मलकूत था। वो कौन था अज़ाज़िल? मामूली पढ़ा लिखा नहीं था, वो मामूली इंसान नहीं था, बल्कि मुअल्लिमुल मलकूत था, तमाम मलाइका का उस्ताद था, तमाम मलाइका का उस्ताद था। लेकिन क्या हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो कह दिया कि अल्लाह तूने उसको तो मिट्टी से पैदा किया है और मुझे आग से पैदा किया है, तो आग का मर्तबा बड़ा होता है, मैं मिट्टी के सामने कैसे झुकूं। बिरादराने मिल्लत हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया। आप बाद में फिर सवाल करते हैं कि बच्चे बताओ, इस मिट्टी से आप क्यों खेल रहे हो, मिट्टी से क्यों खेलते हो। बच्चे ने जवाब दिया कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मिट्टी से पैदा किया, मिन्हा खलक़नाकुम, हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, और फिर उसी के हम तुमको लौटाएंगे, और उसके बाद तुमको दूसरे मज़ा उठाएंगे मिट्टी से। इसीलिए गोया कि मैं मिट्टी से प्यार करता हूँ, मैं मिट्टी से प्यार करता हूँ। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। आप पूछते हैं कि रोने की वजह क्या है। आपने उस बच्चे ने कहा कि मेरी माँ जब चूल्हा जलाती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखती है, पहले छोटी छोटी लकड़ियाँ रखती है बड़ी लकड़ियों को सुलगाने के लिए। तो क़यामत के डर से मैं रो रहा हूँ कि कभी ऐसा न हो कि छोटी लकड़ी समझकर मुझे जहन्नम की आग में पहले डाले, उसके बाद बड़े बड़े लोगों को डाला जाए। लिखा आपने, ये खौफ खुदा भी था। इसीलिए फरमाया है, उलमा बयान करते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान पुकार कर कह रहा है कि इल्म को हासिल करने का मकसद क्या है, इल्म को हासिल करने का मकसद क्या है। अक्ल हलाल रोजी को तलाश करो, सिद्क़े मकाल, अपनी ज़बान को सच्चाई से देखो, अपनी ज़बान में सच्ची बातों को खोल दो। देखा आपने, इसीलिए बच्चे ने कहा ये खौफ खुदा था। आप फरमाते कि आप रोते हो, कभी हंसते हो, उसकी क्या वजह है। तो फरमाते कि इसलिए मैं हंस रहा हूँ, इसलिए हंस रहा हूँ कि क़यामत के रोज हमारे आका मौला बदरी ताज़ा जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से गोया कि मुझे मेरी निजात हो जाएगी। तो बिरादराने मिल्लत, थोड़े से वक्त में मेरे कहने का मकसद ये है कि हमने हमारे बच्चों ने जो तालीम में पढ़ के गोया कि दस्तारबंदी हासिल की है,
آج اپنے علم کے اوپر گویا کہ عمل کرے. حالانکہ علم کوئی اتنا کوئی علم نہیں، علم تو نامحدود ہے. فوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم کے اوپر ایک علیم ہوتا ہے. ہم سے بڑھ کر بھی ایک عالم ہوتا ہے، ہم سے بڑھ کر بھی ایک عالم ہوتا ہے. آج ہم اپنے علم کو چھوٹا سمجھ کر گویا کہ علم کے اوپر عمل بھی کریں اور علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں. مطالعہ ایک ایسی چیز ہے کہ علم کو تازہ کرتی ہے. اور وہ کتابیں پڑھی جائیں کہ جو بڑے بڑے فقیہوں نے، اماموں نے جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کرتے رہے. کبھی تصوف کا مطالعہ کیجیے، کبھی گویا کہ فقہ کا مطالعہ کیجیے، کبھی تفسیر کا مطالعہ کیجیے، کبھی گویا کہ یعنی ہر چیز کا مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا علم بڑھتا رہے گا. اور میں تمام کو مبارکباد دیتی ہوں، اور خاص کر کے ہمارے دارالعلوم نور محمد کے اساتذہ کرام، میں دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا رہا ہوں کہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ یہ پڑھا رہے تھے اور بچوں کو تعلیم بھی دیتے. مولانا رئیس کوثر صاحب جو یہاں کے شیخ الحدیث ہیں، مجھے ان سے محبت. ان کو بھی میں نے دیکھا کہ اپنی بیماری، اپنی علالت کے اندر بھی گویا کہ اس بخاری شریف کو آپ نشر دیتے رہے. اگر ایسے علماء کرام درس دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ قریب ہے کہ دارالعلوم گویا کہ چمکتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اور بلندی کے اوپر پہنچے گا. میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات بس سے ایک اعلان سن لو اور سلام پڑھ کے آپ جائیں. دیکھیے کل سے دارالعلوم میں چھٹی ہو رہی ہے 2 مہینے کے لیے. اب عید کے بعد چاند کی 10 تاریخ تک چھٹی ہے اور 11 کو دارالعلوم کھل جائے گا. جو لوگ اپنے بچوں کو عالم، حافظ، قاری بنانا چاہتے ہیں اور تازہ داخلہ لینا چاہتے ہیں وہ اس 2 مہینے کی چھٹی کے بیچ میں ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب تو چھٹی ہو چاہے پڑھائی ہو دارالعلوم ہی میں نظر آتے ہیں. 2 مہینے کے درمیان سامنے آ کے فون پر کسی طریقے سے آپ رابطہ قائم کر لیں تاکہ 11 تاریخ سے آپ کا بچہ تعلیم کے کاموں میں لگ جائے. اب کھڑے ہو جائے صلاۃ و سلام کے لیے. کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرود جا طیبہ کی شمس و ضحیٰ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. کعبے کی بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ تم پہ کروڑوں. دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کعبے کا چاند سا، دل کرو طیبہ کی شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ،
کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، کام والے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام والے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کی شمس و ضحیٰ، یا حبیب یا رسول ہمیں رنج و غم سے بچاؤ تم، کسے ہم پکار بتاؤ تم، ہمیں رنج و غم سے بچاؤ تم، کسے ہم پکار ہمیں آستان سے امید ہے، سگے آستان سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد المعدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا الہ العالمین، ہم تک گنہگار بدکار فاسق کے قاتل ہیں، تو اپنے پیارے محبوب آقا مولا مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا الہ العالمین تمام اہل بیت اطہار کے ذخیر میں، یا الہ العالمین تمام خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین کرام کے صدقے میں، یا اللہ تمام بزرگان دین کے صدقے میں، خصوصاً محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی کے رضا کے ذخیر میں، یا الہ العالمین خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کے صدقے میں، یا الہ العالمین تمام سراسیر کے بزرگان دین کے وسیلے سے، یا ختم بخاری شریف کے ذخیر میں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمارے لیے تیرے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما، یا الہ العالمین جو علم دین کی فضیلت کا تاج لے کر جا رہے ہیں، یا الہ العالمین ان کے علم میں ترقی عطا فرما، اور ان کے علم میں ترقی عطا فرما، اور ان کو اور
علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اس علم کے اوپر علم کے فعل کے اندر تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہمارے دلوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر تیرے پیارے حبیب کی محبت پیدا فرما اولیاء کرام کی محبت پیدا فرما اور ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر محبت رسول پیدا فرما یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر تعظیم رسول پیدا کرنے کا جذبہ پیدا فرما یا اللہ تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما یا الہ العالمین جتنے مسلمان مصیبت زدہ ہے تمام کی مصیبتوں کو دور فرما دے یا الہ العالمین جتنے غیر عالم اسلام کے اندر جو لوگ جو یہود النصارہ وغیرہ جو مسلمانوں کے ظلم و ستم کر رہے ہیں یا الہ العالمین ان مسلمانوں کو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ فرما یا ان کافروں کو نیست نابود فرما دے یا الہ العالمین ان مسلمانوں کی تمام تقاضیت کو دور فرما دے یا الہ العالمین تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا الہ العالمین تو ہمارے تمام حاجتوں کو پوری فرما یا اللہ اس مجلس کے اندر جو ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں یا الہ العالمین ان کی حاضری کو قبول فرما کر ان کی تمام مرادوں کو پوری فرما ان کی تمام حاجتوں کو پوری فرما جو بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما جو قرضدار کے قرضوں کو ادا فرما دے یا الہ العالمین جتنے مسلمان مصیبت دار زبان کی مصیبت کو دور فرما دے یا اللہ ہمارے ماں و بہنیں جتنے بیمار تمام کو شفائے کلی عطا فرما اور تمام ان کی تمام نیک مرادوں کو پوری فرما یا الہ العالمین ہم تمام کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ تو حشر کے میدان کے اندر تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی کالی کالی رحمت والی کمین کے اندر ہم کو جگہ عطا فرما یا الہ العالمین ان کے علم کے نیچے ہم کو جگہ عطا فرما یا الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر علم و حکمت کے چشمے کھول دے یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر علم و حکمت کے چشمے کھول دے پروردگار عالم اور ہمارے تمام مصیبتوں کو دور فرما دے اور تمام ان ٹرسٹیوں نے جو علی بھائی گھنٹے والا وغیرہ جو ٹرسٹ کی جو دارالعلوم محمد کی خدمت کی ہے اس خدمت کو قبول و مقبول فرما کر یا اللہ ان کو تعمیر زندہ و سلامت رکھ یا الہ العالمین تمام مدرسین کی خیریت سے رکھ یا الہ العالمین میری دعا کو قبول و مقبول فرما یا الہ العالمین الہی بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خادمہ اگر دعوت رد کنی اور قبول منم دامن دست امان علی رسول وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و نور رسول محمد و علی اجمعین بحرمت سید المرسلین و بحرمت سورۃ الفاتحہ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. હેલો જે ભાઈને ભરૂચની ઇસ્ટેમાની કેસેટ જોઈતી હોય ઇન્શાલ્લાહ માઇકવાલા ભાઈની પાસેથી મળી જશે. ભાઈ જવાનભાઈ આ પાથરવાળા પાથરેલા છે એ ધીમે વાળી લો. જે ભાઈને ભરૂચની ઇસ્ટેમાની કેસેટ જોઈતી હોય નાઝ શરીફની મૌલાના સાકિર સાહેબની ઇન્શાલ્લાહ માઇકવાલા ભાઈની પાસેથી મળી જશે. જે ભાઈને આજની પ્રોગ્રામની કેસેટ ઇન્શાલ્લાહ કાલિયાપુરનું સાઉન્ડમાં ભરૂચમાં મળી જશે. જે ભાઈને ભરૂચની ઇસ્ટેમાની કેસેટ જોઈતી હોય નાઝ શરીફની મૌલાના સાકિર સાહેબની બહેનોની કેસેટ પહેલા દિવસની ઇન્શાલ્લાહ માઇકવાલા ભાઈની પાસેથી મળી જશે. ઇસ્ટેમાની કેસેટ